الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین بسد واجب الاحترام زینت مسند صدارت میرے انتہائی واجب الاحترام یادگار اسلاف جانشین حضور محدث عبدالوی وارث علوم محدث عبدالوی پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی قابل احترام جناب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ لخت جگر حضور محدث عبدالوی صاحبزادہ پیر ضیاء المصطفیٰ صاحب زیدہ شرفہ، اور میرے انتہائی کرم فرما برادر محترم عالم نبیل فاضل جلیل صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ اقبالہ، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ محرم الحرام ہر سال دی طرح اس سال بھی درگاہ ابو الفیض اور اہل سنت و جماعت دے اس عظیم مرکز دے اندر سالانہ محافل دی اج پنجویں نشست جدے اندر تسی اور میں موجود ہاں۔ اللہ کریم پنج تن پاک دے صدقے آن والے جھولیاں مراداں نال بھر دے، جتنے احباب تشریف لے آئے اللہ کریم سب دے سینیاں دے بوجھ ہلکے فرمائے، اللہ کریم سب دی مشکلات آسان فرمائے۔ حاضرین کرام، میں کئی مرتبہ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ دی شفقت نال حکم نال اس مقام تے لب کشائی کرن دا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور یقینی طور تے وڈے وڈے ہی ہوندے نے۔ میرے جیسے طالب علم نو نوازن واسطے انہاں دی شفقتاں، انہاں دا پیار اللہ کریم اے ہمیشہ سلامت رکھے، اور ایسے بزرگاں دا سایہ عاطفت ساڈے سراں تے صحت نال سلامت رکھے۔ میری کچھ طبیعت ناساز سی، میں حضرت صاحب نو عرض کی تھی، آپ نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے میں نو ہمت عطا فرمائی،
مینوں تواڈی زیارت دا موقع مل رہا، جو مقدس کلمات اصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، یہ ضمن اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی میں تواڈے نال محو گفتگو رواں گا، تانوں کوئی گل سمجھ آ جائے تے تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دینا، تاکہ چلو مینوں پتہ لگدا رہے کہ تسی میری گل سمجھ رہے ہو۔ میں جڑے مقدس کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اکثر سرکاری اتحاد بین المسلمین دے نام تے جڑے پروگرام یا میٹنگز ہوندیاں نے نا، وہ بھاویں ایک مقرر ہوئے بھاویں 10 ہون، سارے اٹھ کے آخدے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ یقیناً سارے نو پتہ ہوئے گا کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو تو فرقیاں چ نہ پاو۔ بس اے تلاوت تے ضرور کیتی لیکن اس تے عمل نہیں کیتا، اور پھر صرف اتھو تک پڑھیا، اگے رب نے ادا حال بھی بیان فرمایا ہے، او دے وال نہیں گئے کیونکہ گل اتھو تک نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑو اور تفرقیں چ نہ پو۔ اگے وے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو میری اس نعمت دا جڑی میں تواڈے اُتے کیتی۔ بے شک تسی سبحان اللہ نامی کو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس نعمت دا ذکر کرو جڑی میں تواڈے اُتے کیتی، جدے آن تو پہلے تسی آپسی دشمن سو۔ جس نعمت دے ملن تو پہلے تسی آپس وچ دشمن سو، پھر کی ہویا جدو او نعمت ملی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت دے ملن نال تواڈیاں دشمنیاں مک گئیاں، تسی آپس وچ بھائی بھائی بن گئے۔ ان رب فرما رہے میری اس نعمت دا ذکر کرو، او کیڑی نعمت ہے؟ نعمتاں تے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر گنتی کرن لگ جائیے راتاں مک جان، دن مک جان، اودیاں نعمتاں دا سی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن جتنیاں بھی نعمتاں نے، اناج دی صورت وچ نے، غذا دی صورت وچ نے، پھل فروٹ نے، گندم ہے، آٹا ہے، چینی ہے، یہ ساریاں نعمتاں نے۔ دسو انہیں چو کیڑی نعمت ہے جدی وجہ تو اسی بھائی بنے ہیں؟ میں تے آٹے تے لوگاں نو لڑنے دیکھیا، میں تے مال دی وجہ تو غذا دی وجہ تو لوگاں نو لین وچ لگیاں لڑدیاں دیکھیا، تے پھر پتہ لگا انہیں چو کوئی نعمت نہیں جدے ملن تے دشمنی مکی ہے۔ ایک نعمت ہے جدے ملن تے دشمنیاں مکیاں، او تاجدار ختم نبوت دی صورت وچ اللہ نے عطا فرمایا۔ او ایسی نعمت کہ جدے ملن نال ہر ایک نو تحفظ ملیا۔ جس بیٹی نو زندہ تر گور کیتا جاندہ سی، اس بیٹی نو بھی عزت مل گئی۔ جس ماں دی منڈی چ بولی لگ دی سی، اس ماں نو بھی عزت مل گئی۔ جس باپ کو لو نوکر دا کم لیا جاندہ سی، اس باپ دی بھی عزت و عظمت اضافہ ہویا۔ ایک او نعمت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صورت چے رب نے فرمایا ذکر کرو اس نعمت۔ قیامت تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر ہوندہ رہے گا۔ ذاکر مک جان گے، ذکر کرن والے مک جان گے، پر میرے مصطفیٰ دا ذکر پھر بھی بند نہیں ہے۔ یہ ذہن وچ رکھ لیں، کیونکہ صرف رب دا ذکر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر کرن والے انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی نہیں، ہے نا فرشتے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی ذکر کر دیں اور اللہ آپ بھی کر دیں۔ چلو ایک وقت آئے گا ہر چیز فنا ہوئے گی، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنا دی ذات اللہ دی ذات ہے، وہ تے باقی ہے نا۔ پھر وہ کی کردہ ہے؟ وہ کہندہ ان اللہ، اس میں ذاتی استعمال فرمایا۔ جدو دیندہ کہندہ میں رزاق ہاں، پکڑدہ تے کہندہ میں قہار ہاں، مہربانی فرماندہ کہندہ میں رحمان ہاں،
بخشدہ تے آدم غفور ہر کم صفات دے ذمے، لیکن آکھے سجنا ایک تیرا ذکر ہے جڑا صفات دے ذمے نہیں، خدا دی ذات دے ذمے، اس نعمت دا ذکر کرو۔ ہن جڑی ابتدا دی گل ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مفسرین نے ادھے تے کافی گفتگو فرمائی۔ قرآن پاک نو بھی اللہ دی رسی آکھیا گیا، مفسرین نے لکھیا ہے کیونکہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی گلاں چھپان والے نہیں، گلاں دسن والے ہیں۔ جو تفسیر جو میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، امام ابو اسحاق امام سالبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر چ لکھ دیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑو۔ آپ امام جعفر صادق تو روایت نقل کر دیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ او جڑی اللہ دی رسی ہے نا، جدے بارے چ رب فرمایا کہ میری رسی مضبوطی نال پکڑو، او اسی محمد کریم دے گھر والے ہیں۔ کم از کم 1000 صدی پہلے اے مفسر گزریا ہے جدہ میں حوالہ دے رہا ہوں، 1000 سال تو زیادہ عرصہ بیت گیا۔ انہاں لکھیا کہ امام جعفر صادق فرماندے کہ اس اللہ دی رسی تو مراد اسی مصطفیٰ دے گھر والے۔ میرے نبی علیہ السلام بھی فرمایا کہ لوگوں میں تواڈے وچ 2 عظیم یادگاراں چھوڑ کے جا رہے ہیں، 2 عظیم یادگاراں، انہاں دوواں تو جڑا جدا نہیں ہوئے گا وہ کدی گمراہ نہیں ہوگا۔ کیڑی کیڑی چیز؟ کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ دا قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت۔ سبحان اللہ، فرنٹ سیٹاں لے اگے تسی سنی ہے نا روایت، ایمانداری نال دسو سنی ہے نا، پھر اے دسو کوئی بندہ اللہ نہ کرے کوئی انکاری ہوئے، اتمام حجت دے طور تے پوچھ رہا توڑے چو کوئی انکاری تے نہیں، تے توڑے چو کون ہے جن نے حضور کو لو سنیا ہوئے؟ نہیں، علماء کو لو سنیا، مولویوں کو لو سنیا، کسی مولوی کو لو سنیا، کسی عالم کو لو سنیا، کسی خطیب کو لو سنیا، کسی ادیب کو لو سنیا، کسی ذاکر کو لو سنیا، کسی محدث کو لو سنیا، کسی مجتہد کو لو سنیا، اور پھر انکار کوئی نہیں کردہ۔ میں کیا اس گئے گزرے دور ہے تسی لوکاں کو لو سن کے منی بیٹھے ہو، تے پھر جنہ سنیا ہی رسول کو لو سی۔ جنہ صحابہ نے سنے ہی حضور کو لو سی کہ 2 یادگاراں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر سوچو جے اسی نہیں اور اسی چھڑ دے انہاں کنی مضبوطی نال پکڑے ہوئے۔ میں ایک مثال دے کے تو انہوں سمجھا دینا تو انہوں میری گل سمجھ آ جائے گی، کیونکہ تقریرہ پورا سال کری دیا نے، تے سال دے 365 دن نے، چلو 365 کم از کم 300 تقریرہ تے کر دے ہی ہوانگے سال ہے، 2-1 مہینے تسی ریسٹ لا لو۔ نویں خطیب آنا کہ ذرا بندہ جنہ نواں ہوئے نا انہی مانگ زیادہ ہوں دی، نالے ذکر مصطفیٰ دیاں برکتہ نے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو کسی آقا کائی صاحب اسی تو انہوں انجی ویکھے ہے، تسی بڑھے نہیں ہوئے، وہ فرمان دے ہوندے سن ذکر مصطفیٰ بڑھا ہون ہی نہیں دینا۔ تو گل ہے کہ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، اس ساری حضور دیاں نسبتاں دی برکتاں قاضی احمد حسن دی کی اوقات، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ تو حاضرین کرام گل ایک سمجھان دی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، میں گل کر رہے ہیں کہ سارا سال تقریرہ کر دیا نے، اپنے آپ نو ذوق سنان دا کدی کدی آندا ہے، تے انہاں جلسیاں وچ ایک اے مرکز اہل سنت بھی ہے جتھے تقریر کرن دا ذوق صرف سنن دا ذوق اپنی جگہ تے سنان دا بھی ایک وکھرا ذوق ہوندا ہے۔ میں گل ایک مثال دے کے سمجھا دینا اسی سمجھ جاؤ گے۔ سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت سی، آپ دی بارگاہ اندر شکایت ہوئی کہ حضرت عباس حضور دے چچا جان انہاں دے گھر دا جڑا پرنالا نا مسجد علی سائڈ سے گردا ہے، جس وقت کوئی نمازی گزرے اتھو پانی دے قطرے ٹپکن، پچھلے دنوں چنا مرغی ذبح کیتی، پانی دے نال خون دے قطرے بھی ٹپکے تے نمازیاں دے کپڑے خراب ہوندے نے، اس پرنالے دے بارے کچھ کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ جا کے پٹ دیو۔
آپ نے اکھیڑن دا حکم دے دیتا پرنالا پوٹ کے فاروق اعظم دی بارگاہ پہنچا دیتا گیا حضرت عباس حضور دے چچا جان نو پتہ لگا وہ بارگاہ فاروقی بھی تشریف لے آئے تے آپ سلام پیش کیتا اور پھر آکے اے امیر المومنین خلیفہ وقت میں وہ پرنالے دے بارے ایک چھوٹی جی گل کرنا آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ توڑا پرنالا چونکہ مسجد علی سائڈ تے گردہ سی نمازیاں دے کپڑے حضرت عباس نے فرمایا نہیں میں اس گل تے نہیں کوئی ایسی گل نہیں کرنی تسی جو کیتا ہے اپنی سوچ دے مطابق تسی ٹھیک کیتا ہے صرف میں اتنا عرض کرنا آیا کہ وہ جڑا پرنالا سی نا نبی کریم علیہ السلام نے میرے موڑیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نہ لایا سی نبی علیہ السلام نے میرے کندھیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نہ لایا سی بس میں اتنا دسنا سی السلام علیکم ورحمت اللہ ایک کہہ کے ٹرے نہ حضرت عمر اٹھے جلدی نال دامن عباس پکڑ لیا آکھن لگے ٹھہر جو مینوں نہیں سی پتا حضور لایا ہن اے مسئلہ وچ نہیں کہ کپڑے پاک رہندے نے یا نہیں ہن مسئلہ اس تو تے ٹر گیا سی آکھے چلو میرے نال پرنالا عمر نے چکیا کون پرنالا لے کے ٹر رہا ہے جڑا رکا لکھے نیل ڈر جائے ٹھوکر مارے زلزلہ ڈر جائے جدے سائے تو شیطان ڈرے جدی چادر ویکھ کے آگ ڈرے جدے نا تو کیسر و کسرا دے ایوان کمن 26 لاکھ مربع میل دا حاکم اس مقام تے جا کے بہ کے آکھدا لے عباس جویں حضور تیرے موڑیاں تے چڑھ کے لایا سی تو عمر دے موڑیاں تے چڑھ کے دوبارہ لا چھڑ گل پلے پہ یہ میں کی کہنا چاہ رہے اے نبی دے چچا جمیں سرکار تو اڈے موڑیاں تے چڑھ کے لایا سی انجی میرے موڑیاں تے چڑھو دوبارہ لا گیا درگاہ ابو الفیض تے بیٹھے ہو تے فیض تے لے کے جاؤ گے نا یقینی طور تے فیض ملنا جھولیاں بھر کے جاؤ گے ذرا میرے اس نقطے نال بھی جھولی بھرنا انہوں سینے نال لانا دماغ وچ کوئی اور فالتو چیزیں ڈیلیٹ کر کے انہوں سیو کرنا میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں جیڑے میرے نبی دے لائے ہوئے پرنالے دا اتنا احترام کر دیں محمد دے گھر والے دا کتنا احترام کر دے ہوں سمجھ آگی گل دی کہ جڑے پرنالیاں نال اتنا پیار کر دیں تے نبی دے گھر والیاں نال کتنا پیار کر دے ہوں گے کتنا احترام کتنی دل چاہی کہ حضور لو آیا سی تے جس عمر نو جدو پتہ لگا کہ حضور نے لو آیا سی تے پھر آپ دوبارہ لگوا دیتا کہ کیا عمر نے نہیں سی وے کیا حسین نبی دے موڑیاں تے کھیڑن آلا ہے نبی دے سینے تے بیٹھن آلا ہے یہی فاروق اعظم سننا نہیں تے جتنے بدبخت فاروق اعظم دا بغض رکھن والے اپنی مجالے سے یہ روایت بیان کر دیں کہ سرکار دے موڑیاں تے حسین سوار ہوئے تے ذرا یہ دسنا موڑیاں تے بیٹھے کنے آکیا سی نعم المرکب کنے کیا سی نعم المرکب حسین بڑی عظیم سواری تے بیٹھا اگو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم الراکب جس سواری اچھیت تے سوار بھی بڑے اچھا ایک کہن والی ہستی فاروق اعظم حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بخاری دے اندر حدیث ہے آپ نے فرمایا اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خوشنودی حاصل کرنی ہے تے اہل بیت دی محبت وچ تلاش کرو اہل بیت نال محبت کرو میرا نبی توڑے تے راضی ہو جائے گا ہن سوچو پھر انہاں کیسی محبت کیتی ہونی الا المودۃ فی القربى اسی تے اج بیان کر رہے ہیں سنا رہے ہیں تے انہاں صحابہ کرام اودوں سنیا رب تازہ تازہ اتاریا تے نبی سنا دیتا وہ کتنی محبت اور کتنی مودت کر دے ہوں گے اور رب فرماندہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جڑا یہ نیکی کرے گا آل بیت نال محبت والی میں او دی خوبصورتی نو اور ودا دیاں میں اجازت لے کے علماء کو لو میرے واسطے استاذ دا درجہ رکھ دیں
میرے واسطے میرے مربی دا درجہ رکھتے ہیں. اجازت لے کے گل کرنا چاہ رہے ہیں. رب فرماندا میں اور ودا دیاں گا. بھئی تسی سوچو گے یار ایک دن ذکر آل بیت کریے, رب فرمایا میں تانوں توفیق دے دیاں گا, تسی 10 دن کراؤ. سمجھ آ گئی گل. اور پھر خانقاہ ڈوگرا آستانہ علیہ ابو الفیض یہ دھما پئیاں 10 جلسے ہیں. اور پھر ایسا دروازہ کھولیا کہ پورے علاقے دے اندر 10 پروگرام شروع ہو. رات میں حافظ آباد درگاہ حسینیہ جناب خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ آپ دی مرکزی جامع مسجد رات بیان کرن گیا سا. اتھ بھی انجی رش اور بڑے خوبصورتی دے نال انہاں بھی 10 پروگرامہ دا اہتمام کیتا. اور انشاءاللہ رب دا وعدہ ہے. ایک تو انہوں اور دس دیاں جڑے بڑے طریقے نال ذکر آل بیت نو گھٹان دی کوشش کر رہے ہیں نا, میں آکھا پتر توڑیاں نسلہ مک جان گیاں, اے ذکر ود دائی لگا جائے. ماشاءاللہ. اور پھر میں تو نہیں کور گل دسا, جدو انڈیا دا جاسوس ساڑھے ملک چاہے نا تے او ہندوستانی لباس پا کے نہیں آندا, او ساڑھے والا لباس پا کے آندا ہے. جے اپنے لباس ہی چاہے تے فوراں پھڑیا جائے. او وضاقتہ ساڑھے والی بنا لیندہ بھی پاکستانی لگا. انہوں بلوچستان چھڑن تے بلوچی لباس پوا چھڑ دیں, پنجابی چھڑن تے پنجابی لباس پوا دیں دیں, سندھ چھڑنا ہے سندھی لباس, کے پی کے چھڑنا ہے تے نسوار بھی کھانی شروع کر دیں. پھڑیا نہ جاما, کیونکہ اگر ایک کام نہ کرے تو فوراں پھڑیا جائے. اسی طرح کچھ جاسوس ساڑھی طرح پگڑیاں بن کے ساڑھے ویچ آ گئے, اور ساڑھی طرح جبے کبے بھی انہوں نے پا لیں. او جناب ساڑھے نال دیاں محفلہ بھی کرنیاں شروع کرتیاں, میلاد بھی منا رہے ہیں, 11ویں بھی دیں دیں, سارے کام کر دیں. ذکر آل بیت آئے نا آدھنی کہ کیا نور مصطفیٰ رضوی صاحب نے غم حسین منانا شروع کر دیا, یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں. میں کہا پتر تو فتاوہ رضویہ صرف لائبریری سجا کے رکھے ہے, تو دی 24ویں جلد کڑ کے پڑھ. میرے امام نے لکھیا کہ جڑا غم حسین نہیں مناندہ او اس گل دا غم کرے کہ دے دل وچ غم حسین کیوں نہیں. تو پڑھ تنوں پتہ لگے سنیت کی. اس واسطے ایسے جاسوس ساڑھیاں صفحہ گھسن دی کوشش کر رہے ہیں, اساں وڑن نہیں دینے, ایکسپوز ہو رہے ہیں. سمجھ انہوں دی کوشش گھٹے. اچھا پریشان بڑے ہونگے بھئی مرکزی پہلے ایک دن ہوندہ سی, ہن 10 دن ہون لگ گیا ہے. اچھا جی پھر کی ہویا, اچھا پھر ایسی کہ پہلے آہستہ آہستہ بندے کٹھے ہون بینڈ دی تھام ہی نہیں لب دی. میرے امام نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, اے منکر عجب کھانے غرانے والے. اس واسطے یاد رکھنا ایسے لوگاں تو بچنا ہے. اگر اسی ویکھیے اپنی تاریخ میں ویکھیے 1965 دی جنگ ایک شخص شہید ہویا جیدہ نام میجر راجہ بولو عزیز بھٹی شہید. آج اسی دا دن منانے اسی تے ویکھے نہیں, میں تے ویکھے ہی نہیں. کئی ایسے ہونگے جڑے 65 پیدا ہوئے یا اس تو 60 پیدا ہونے والے نہیں پتا کون سی اس وقت, پرانے بزرگاں نو پتہ ہے. تاہم آج نوی نسل اسی ویکھ رہے ہیں ہر بچہ جاندہ عزیز بھٹی کون ہے, وہ دی وجہ کی وہ دا کتاباں ذکر تذکرہ ہے. اس واسطے وہ ذکر بار بار دہرایا جاندہ ہے تاکہ ساڑی آن والی نسل نو پتہ لگے اے لوگ او سن جنہ وطن عزیز دی خاطر قربانیاں دیتی ہیں.
میں آخیا بھئی ساڈی ٹیکسٹ بک ساڈا بورڈ ساڈا تعلیمی نصاب یہ آخدا ہے کہ عزیز بھٹی نو بھی نہ بھولنا، اس واسطے تسی بھول گئے، آن والی نسل نو کیویں پتہ لگے گا یہ ساڈے قومی ہیرو نے۔ میں آخیا جے اگر عزیز بھٹی نو نہیں نہ بھول سکتا تو پھر یاد رکھی اسی حسین نو بھی نہیں بھول سکتے۔ جے یہ عزیز بھٹی شہید قومی ہیرو ہے تے حسین ابن علی قومی ہیرو نہیں بلکہ اسلامی ہیرو ہے۔ حسین ابن علی اسلامی ہیرو ہے۔ اور پھر اسی آن والی نسل نو دسنا کہ انہاں دی قربانی کیسی سی، اسی آن والی نسل ہی چیزاں منتقل کرنیاں، اے یاداں مناواں گے تے پتہ لگے گا۔ حضرت صاحب زادہ صاحب اے یاد منا رہے ہیں، پھر آن والی نسل اگو ہے انہاں دے پوترے بیٹھے، اج انہاں نو پتہ لگ گیا کہ دادا جی کیڑا کام کر رہے ہیں، تے پھر انہاں دادے والا کام چھڈنا، تے پھر اے نسل در نسل منتقل ہونا یا نہیں ہونا؟ ہونا ہے۔ دیکھو نا سیاستدان نے جڑے جتنے بھی نے انہاں چ اکثریت اج کل جڑے نوجوان نے، اے دا جی ابا بھی سیاست سی، اے دا دادا سیاست سی، اے دا پڑدادا سی، او نسل در نسل جڑیاں عادتاں بھی سن کھان پین والیاں وہ بھی منتقل ہوئیں، تے پھر جنہاں نے حضور دی آل بیت دی محبت دی لوری دیتی ہوگی، حضرت قبلہ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہاں شہزادگان نو او بزرگ جڑے آرام فرمان ہیں، صرف اندر چلے جاؤ نا مزار وچ قلبی لذت محسوس ہوں، قلبی سکون محسوس ہوندہ ہے۔ پتہ لگا کہ او بابا ستا پہ ہے جس ساری زندگی آقا دی آل دا دامن بھی مضبوطی نال پکڑ کے رکھیا، حضور دے اصحاب دا دامن بھی مضبوطی نال پکڑ کے رکھیا۔ اور پھر گل اور کر دیاں، عزیز بھٹی دی یاد ہندوستان والے نہیں مناندے، ہندوستان والے نہیں مناندے، پاکستان والے مناندے۔ میں کبھی وہ نہیں مناندے، اسی مناندے، کیوں؟ فرق واضح ہو گیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں ہندوستان والوں کیوں نہیں مناتے؟ ادھر سے جواب آتا ہے بھائی وہ ہمارے خلاف لڑا تھا، وہ ہمارے خلاف لڑا تھا اس لیے ہم نہیں مناتے۔ آپ کیوں مناتے ہو؟ میں کہا کیونکہ وہ ہمارے حق میں لڑا تھا۔ میں کہا میں نو کلیہ مل گیا، جڑا جدے حق وچ لڑے نا اودی او یاد مناندا ہے، جڑا کسی دے خلاف لڑے اودی یاد او نہیں مناندا۔ حسین ساڈے حق وچ لڑیا، ساڈے بابیاں تو لے کے آن والیاں نسلاں تک ذکر حسین منان گے، تے حسین جنہاں دے وڈکیاں دے خلاف لڑیا او منجیاں پٹھیاں نہ کرن تے اور کی کرن۔ سمجھ آگئی؟ اس واسطے حسین اے توڑے سارے دے حق کی لڑیا ہے۔ آج مسیطہ چ رونقاں نے نا یہ حسین دی قربانی دا صدقہ جی۔ یاد رکھنا میرے امام علی مقام امام حسین، بلکہ تسی یہ ویکھو بندہ محنت تو بغیر ہی کوئی شے لب جائے، پھر محنت دی ضرورت ہے نہیں نا؟ ضرورت بھئی ایک عہدہ مل جائے محنت تو بغیر تے پھر کیڑی لوڑ ہے پڑھن دی؟ تے حسین پاک اسی ویکھو نماز پڑھ دیں یا اللہ اجر دیں، قبول کر لی تے اجر ملے گا، روزہ رکھیے اجر واسطے، زکوٰۃ دئیے اجر واسطے، خیرات دئیے اجر ہر کام اجر واسطے، تے پھر اجر دی صورت کی لبے گا؟ جنت۔ یہی ہے نا آخرت ہر بندہ ہی نہیں کہندا آخرت واسطے کر رہے ہیں جی، مسجد وچ حصہ پایا آخرت سمر جائے، مدرسے بچیاں دی خدمت کر دیتی آخرت سمر جائے، یعنی جنت مل جائے۔ اسی دنیا چ ہر کام جتنی محنت کر رہے ہیں جنت حاصل کرن واسطے۔ مینوں یہ دسو حسین نو تے جنت پہلے ہی مل گئی سی۔ اچھا صرف جنتی نہیں، جنتی جوانہ دا سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانہ دا سردار، تے پھر جنتی جوانہ دی سرداری مل جائے۔ جنت دی قیمت پتہ کی ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جنت دی قیمت رب فرمایا میں مال تے جان لواں گا، جنت نہ دیاں گا۔ حسین ادو نہ مال دیتا سی نہ جان دیتی سی، تو جنتی جوانہ دا سردار بن گیا۔ پھر جان تے مال دیتا، بعد پورا پروسیس جو رب نے منتخب کیتا اس نصاب دے مطابق آیا۔ میں کہا میرے پیر حسین
جنت تے پہلے ہی لب گئی سی، مال تے جان دین دی ضرورت کی محسوس کی تھی. فرمایا کل نو کوئی بدبخت دے نہ کہ حسین سفارشی جنتی ہے. اس واسطے میرے نانے دا انتخاب ہے کہ میں جنتی جوانہ دا سردار ہوں. تے جے نانا جان دا انتخاب ہے تو اس انتخاب تے پورا بھی تے اترنا سی نا. میرے نانا جان بھی انجے نہیں سی آکھیا لوگ نمازاں پڑھ کے جنت لین گے، مسجد دے اندر اے سی چلا کے پکے چلا کے سردی ہوئی ہیٹر چلا کے سجدے کر کے جنت لین گے. میں تے کربلا دی سرزمین تے 72 تن کوہا کے سر نیزے دی نوک تے ٹنگا کے سر بھاویں شام دے بازاراں وچ پہنچ جائے لیکن میرا گھر ادو بھی سجدے دی حالت میں موجود ہوئے. حسین سے انج قیمت ادا کی تھی. اور پھر ایک گل ہو اموالہم انفسہم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم. پہلے جان پھر مال. لیکن حسین اس ترتیب نال نہیں. حسین پہلے مال دیتا پھر جان دیتی. آیت دے مطابق پہلے انفسہم پھر و اموالہم، پہلے جان پھر مال. حسین کے ہونا مولا نہیں میں پہلے مال دیا. اے حسین جان مؤخر کر رہے ہیں گل کیے. حسین آکھیا کیونکہ جے پہلے جان دے دیتی تو پیچھے مال بچ گیا جڑا مرضی لٹے جان والا ٹر جاندا ہے پھر پتہ کیویں لگے انہیں کی محسوس کیتا ہے. اس واسطے میں چاہنا مولا میری اکھاں دے سامنے مال لے. یا اللہ اکھاں دے سامنے مال لے. اور رب کیسا مال پسند کردا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وہ فرماندا میں وہ چیز پسند کردا او لینا میری راہ او دے جیڑی تینوں محبوب ہے جیڑی تینوں پسند ہے. اے دی تفسیر نو ویکھ اگر پوری دنیا چ نظر پہنچا دوڑا جس بھی مال دیتا پیسہ دیتا دولت دیتی سریا دیتا سیمنٹ دیتا اٹھاں دیتیاں آٹا دیتا اناج دیتا مما تحبون دی صحیح تفسیر اگر ویکھیں گا نا او کربلا ہی تینوں حسین ابن علی پیش کردہ نظر آئے گا. حسین نے آکھیا مولا جے پیاری چیز منگی پھر مینوں علی اکبر پیارے. مولا پیاری چیز منگی مینوں اونو محمد پیارے نہیں. پیاری چیز منگی مینوں عباس میر پیارے. پیاری چیز منگی مینوں علی اصغر پیارے. پیاری چیز منگی مینوں قاسم پیارے. پہلے مال دیتا پھر سجدے دی حالت میں جان دیتی. میں کہا میرے پیر حسین جان تے مال دے دیتی جنتی جوانہ دا سردار تے پہلے سے مینوں حسین دی آواز آئی میں رب نو عرض کرانگا مولا جان تے مال حسین دا لے لے جنت میرے نانا دی امت دے کھاتے چلے جائے. حسین پاک دی وجہ تو اسی بھی جنتی گل سمجھ آگئی. اس رسی نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا نہ آل دا دامن چھڑنا نہ اصحاب دا دامن چھڑنا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ دی میرے حسن و حسین نال جنگ ہے میری انہاں نال جنگ ہے تے جنہ نال انہاں دی صلح میری او دے نال صلح ہے. حدیث پاک ہے حضرت تشریف فرمانے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا انہاں دوواں نال محبت کردا ہے میں انہاں نال محبت کردا. اور ایک مقام تے حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ. جڑا حسین نال محبت کردا میرا اللہ او دے نال محبت کردا. کہ سرکار آپ محبت کر کے دسیا میرے امام. اور پھر اگے جنت دی گل کر رہے ہیں سن ہن شہادت دی بھی گل کر دے ہیں. یعنی حسین پاک عمل بعد اچ کیتا جنت دے جوانہ دا سردار ہون دی صورت اچ اجر پہلے مل گیا تے پھر شہادت تو بعد مشہور نہیں ہوئی. یہ بھی ذہن وچ رکھنا. ایسا شہید ہے آج 10 روزہ پروگرام تھے کافی سالوں تو جاری ہے ہوندہ رہے گا کافی عرصے تو پروگرام کتنے سال تو ذکر اہل بیت 68 سال ہو گئے 68 سال ہو گئے شہادت بیان ہو رہی. لیکن ادوں ہوئی جدو حسین شہید ہو گئے تے نبیاں دے خطیب نے ادوں بیان کیتی جدو حسین میرے نبی دے ہتھاں تے سی. میرے آقا نے میرے امام نو ہتھاں تے چکیا امام علی مقام دی ولادت ہوئی سرکار میرے امام نو چک کے چومیا آقا
رو پہ جناب ام الفضل میرے نبی دی چچی جان پوچھ دیاں یا رسول اللہ دھیاں نو رب پتر دے وے ماں پیو خوشیاں منان دیں لیکن تواڈی اکھاں وچ آنسو اے آنسو کیسے ادی وضاحت فرماؤ آقا فرمایا اے چچی ام الفضل تینو حسین میرے ہتھاں تے پیا دسدا ہے مینوں کربلا دی سرزمین تے نیزے دی نوک تے نظر آ رہا آقا کریم پہلے شہادت بیان کر دی تھی آقا کریم نے فرمایا مینوں جبریل نے خبر دیتی کہ یا رسول اللہ تواڈا اے بیٹا کربلا دی سرزمین تے شہید ہو جائے گا تسی یقیناً سنیا علماء بیان کر دے رہتے کہ آقا نو مٹی بھی ملی سرکار مٹی ام سلمہ نو عطا فرمائی کہ جس دن خون بن جائے سمجھ لیں حسین شہید ہو گیا حسین دی شہادت دیاں خبرہ بچپن تو مشہور میرے نبی کئی مرتبہ بیان فرمایا اور آقا کریم نے محبت فرمائی جدوں کدی حسین پاک نو چمنا ہووے میرے آقا حسین دی گردن تے بوسے لیندے سرکار میرے امام نو سنگ دین حسن نو سنگ دین حسین نو سنگ دین پوچھیا جاندا ہے آقا بچے تے چمے جاندے نے تسی سنگ دے ہو سرکار فرمایا مینوں حسن و حسین وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے مینوں انہاں وچوں جنت دی خوشبو آندی بچپن تو اور حضور علیہ السلام نے خود تیاری کروائی پھر تسی یہ ویکھ لو 60 ہجری وچ جدو یزید تخت جبرن فائز ہویا میرے امام پاک مدینہ شریف نے پیغام بھیجیا کہ حسین پاک بیعت کر لیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اس طرح تی بیعت نہیں ہوں انہوں آکو میدان ہی چاہ میں نو اعتراض نہیں ہوئے گا اگر لوگاں دی رائے تیرے حق وچ ہوگی میں جبرن ڈنڈے نال مسلط ہونا پسند نہیں کردا آکھیا گیا او آکھتا کہ حسین بیعت کرے تے ٹھیک وگرنہ حسین نو شہید کر دے میرے امام نے فرمایا کہ یاد رکھنا مدینے میرا کوئی وال ونگا نہیں کر سکتا جتنا مرضی ٹل لالو میرے نانے دے کول کدی بھی معاذ اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے میرے نانا جان میری شہادت دیا خبرہ کربلا دے حوالے نال دیتے مدینے میں کچھ نہیں ہو سکتا میرے امام پاک تے مدینے وچ رہنا تنگ کر دیتا گیا میرے امام علی مقام مدینہ شریف وچ موجود نے لیکن بار بار دباؤ ہوئے کہ یزید دی بیعت کر حسین پاک نے فرمایا کتھے شراب پینا لا تے کتھے نبی دے لعاب چوسانا لا میرے اندر مصطفیٰ کریم دا لعاب اتریا ایک واری نہیں اتریا ایک شعر میں ہر سال اتنے پڑھنا آج پھر پڑھن لگا کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا شیر بطول ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا ایک باری محبت نالا کو ملے یہ 3 عناصر تو ہر بندہ کے پھر حسین بنا ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا اور کسی کے زانوے اقدس پہ در ہو وقت غروب مولا علی دی گود میرے نبی دا سر انور سورج ڈوب گیا نماز قضا ہو گئی میرے امام نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے پھر جولی بھی سر رکھیا علی نے نماز قربان کر دیتی ملیا کی کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب
نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے امامت اور ولایت کو شیر زہرا نے جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا ہے. پہلیاں سیٹاں لے سبحان اللہ. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں. میرا گلا بڑا ڈسٹرب سی. حضرت صاحب دی دعا اور حضرت ابو الفیض دا فیض حقیقی معنی میرے امام دے ذکر دیاں برکتاں. سمجھو میں کی کہہ رہے ہیں. ایک باری میں پھر دوران لگا. اگر تسی غور کرو تو انہوں عشق دی معراج ہو جائے. غور کرو میرے جملے تے میں کی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے.